امریکہ اور ایران کے درمیان طویل اور اہم مذاکرات کے بعد امن معاہدہ طے پا گیا۔ امن معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے بتایا کہ ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ممالک رواں ہفتے متعدد ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں معاہدے پر عمل درآمد سے قبل تکنیکی امور پر مشاورت کی جائے گی۔ معاہدے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر کارروائیاں روکنا شامل ہے۔ فریقین نے تمام محاذوں پر فوجی کارروائیاں فوری اور مستقل طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا۔ معاہدے کے لیے قطر، سعودی عرب اور ترکی کے کردار کو یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور جنیوا میں یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہ اطلاع آئی ہے کہ امریکہ اور ایران ایک مسودے پر متفق ہو گئے ہیں اور جنیوا میں ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ وہاں پر ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایک ابتدائی مسودہ ہوگا جس پر دونوں ممالک کے درمیان دستخط ہوں گے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم میاں شہباز شریف جلد جنیوا روانہ ہو رہے ہیں، جس وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے ہمراہ اہم ترین شخصیات جو ہیں وہ بھی اس دورے میں شامل ہوں گی۔ پاکستان سفارتکاری کے طور پر ایک بہترین کردار کے طور پر سامنے آیا ہے۔ پاکستان نے 47 سال بعد ایران اور امریکہ کو آمنے سامنے بٹھایا تھا، اسلام آباد میں مذاکرات کا آغاز کیا تھا۔ پاکستان ہی وہ ملک تھا جس نے شدید ترین لڑائی میں وہ مداخلت کر کے دونوں ممالک کو سیز فائر پر نہ صرف مجبور کیا بلکہ ان کے مذاکرات کا آغاز بھی کروایا۔ پاکستان پر انڈیا سمیت مختلف ممالک سے تنقید بھی کی جا رہی تھی، لیکن پاکستان نے بالآخر اپنی اس سفارتکاری کے سلسلے کو جاری رکھا، یہاں تک کہ چند روز پہلے امریکہ اور ایران کے درمیان شدید کشیدہ صورتحال تھی، لیکن اس کے باوجود فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جس انداز سے تہران بار بار گئے اور جس طرح سے انہوں نے ایرانی قیادت کے اعتماد کو حاصل کیا، دوسری طرف وزیر اعظم میاں شہباز شریف جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا اور ان کا اعتماد جس طرح سے انہوں نے حاصل کیا، اور خود فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رابطے میں رہے، امریکی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں رہے، بالآخر یہ صورتحال اب یہاں پر آ پہنچی ہے کہ اب ایک معاہدے کی طرف چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ یہ ابتدائی مسودہ ہے جس کے اوپر اتفاقی رائے ہو رہا ہے۔ اس ابتدائی مسودے کے بعد وہ آبنائے ہرمز اسے کھولا جائے گا۔ اس ابتدائی مسودے کے بعد چیزیں واضح ہوں گی کہ آیا ایران کا حق ملکیت تسلیم کیا گیا ہے یا نہیں، کیونکہ ایران نے یہ کہا ہے کہ جب تک ہمارا حق ملکیت تسلیم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہم آبنائے ہرمز کو آزادانہ طور پر تجارت کے لیے نہیں کھولیں گے، اور جس نے بھی جانا ہوگا وہ ہماری اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں گزر سکے گا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کس انداز سے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی۔ دوسری طرف امریکہ نے ناکہ بندی ختم کرنی ہے۔ امریکہ کس انداز سے ناکہ بندی ختم کرے گا یہ بھی اب آنے والے وقت میں واضح ہوگا۔ میں آج صبح یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آنے والے دن ہیں یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور ان میں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور اب یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے دورہ جنیوا کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ساتھ ایک اعلیٰ سطحی وفد ہوگا جو پاکستان کی نمائندگی کرے گا۔ پاکستان نے زبردست انداز سے سفارتکاری کی، ایران کی طرف سے پاکستان کو بھرپور اعتماد حاصل تھا، امریکہ کی طرف سے پاکستان کو بھرپور اعتماد حاصل تھا، اور یہی اعتماد تھا جس نے یہ فضا سازگار بنائی اور امریکہ اور ایران کو ایک مرتبہ پھر انہوں نے مذاکرات کی میز پر بٹھایا، اور اب معاملات وہ بہتری کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ انتہائی نیک شگون ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے تو امریکہ کی وجہ سے، اسرائیل کی وجہ سے عالمی معیشتیں جو ہل کر رہ گئی تھیں اب ان کو سکھ کا سانس آئے گا۔ شاید اب چیزیں وہ بہتری کی طرف جائیں اور خطے میں استحکام آئے۔ اس حوالے سے جو خطے کے دیگر ممالک ہیں جن میں قطر ہے، جن میں بحرین ہے، جن میں کویت ہے، جن میں UAE ہے، جن میں سعودی عرب ہے، یہ وہ ممالک ہیں جو درپردہ کردار ادا کر رہے تھے، اور ان میں سے بعض ممالک براہ راست متاثر بھی ہوئے ہیں اس جنگ سے، کیونکہ وہاں پر کے حملوں کے جواب میں ایران نے ان امریکی اڈوں کو وہاں پر نشانہ بنایا جن ممالک میں وہ موجود تھے۔ لیکن جس انداز سے مصر نے، ترکیہ نے، عمان نے، سعودی عرب نے اور پاکستان نے کردار ادا کیا وہ لائق تحسین ہے، اور جس انداز سے چائنا اور روس کی حمایت حاصل رہی پاکستان سمیت دیگر ملکوں کو، انہوں نے معاملات مذاکرات کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک یادداشت پر، ایک مفاہمت پر وہ دستخط ہونے کا گھنٹے خطے کے امن کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ اور